السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت اور امن و امان میں ہوں گے۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں گالی دینے کا عذاب، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے درمیان گالی کو ایک تکیہ کلام سمجھا جاتا ہے، اور بات بات پر چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ مذاق ہو رہا ہو، یا کسی سے جھگڑا لڑائی ہو رہا ہو، یا اور دیگر کوئی مسئلہ ہو، لیکن بات بات پر ہم سے بہت سی گالیوں کا استعمال ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں، جس کی نحوست، جس کا انجام ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے اس کا انجام تو انشاءاللہ ہماری زبان گالی سے کنٹرول کرے گی اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے گالی کی عوض اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کیا انجام کرتا ہے، ہمیں کتنی دردناک عذاب دیتا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں۔ فرمایا گیا کہ جب کوئی انسان چاہے مذاق میں ہو یا پھر چاہے غصے میں ہو، اگر ایک بار گالی نکالتا ہے تو اس کے قبر میں ایک بچھو مسلط کیا جاتا ہے۔ جو بچھو اگر اس سے ایک بار ڈسے تو انسان 70 سال تک زمینوں میں دھستا رہتا ہے، اور وہ بچھو کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ وہ بچھو اتنا بڑا ہوگا کہ جس کا صرف ڈنک اونٹ کی گردن کتنا موٹا ہوگا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اس کا ڈنک اونٹ کے گردن کی طرح موٹا ہوگا تو وہ بچھو کتنا بڑا ہوگا، اور وہ بچھو ایک گالی کی عوض ہماری قبر میں ایک بچھو مسلط کیا جائے گا۔ اب ذرا اس بات کا ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہم بات بات پر مذاق مذاق میں کتنی زیادہ گالیاں بک دیتے ہیں، اور دن بھر میں نہ جانے کتنے گالیاں دے دیتے ہیں، چاہے وہ دوستوں کو ہو یا دشمن کو ہو، اپنوں کو ہو، پرائے کو ہو، کسی کو بھی بات بات میں ہم گالیاں دے بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں گالیاں دینے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنی چاہیے تاکہ ہم گالی سے پرہیز کریں، اور جس طریقے سے ہم بات بات میں گالی کا استعمال کرتے ہیں اسی بات میں اللہ رب العزت کا نام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، الحمدللہ یہ کام ہوا، ماشاءاللہ یہ کام بہت اچھا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنی زبان پر یہ الفاظ ڈال لیں، اس کی عادت بنا لیں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمیں اس اجر بھی عطا کرتا ہے، اور اس کا ہمیں بہتر سے بہتر فائدہ بھی ملتا ہے۔ لیکن جب ہم اسی زبان کو گالی دینے میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارا کتنا سارا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ ہماری قبر میں بچھو مسلط کیے گئے۔ دوسرا نقصان کہ ہم جسے گالی دے رہے ہیں اس کی نیکیاں، ہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں، اور اس کے جو گناہ ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں چلے آتے ہیں۔ یہ دوسرا نقصان کہ ہماری نیکی بھی گئی، ہمارے پاس گناہ بھی ایکسٹرا آیا، اور اوپر سے ہمارے قبر میں بچھو بھی مسلط کیے گئے، اور اس کے بعد جو دنیا میں ہم بدنام ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص گالی دینے والا ہے، بات بات میں مذاق مذاق میں گالی دیتے ہیں، تو اس کی بدلے میں ہمیں دنیا میں بھی بدنامی مل جاتی ہے۔ تو ایک
گالی کی وجہ سے ہمارا کتنا سارا نقصان، گناہ بھی ہوا، دوسرے کا گناہ بھی ایکسٹرا آیا، قبر میں بھی بچھو بھی مسلط کیے گئے، ہماری نیکیاں بھی جا رہی ہیں، ہماری عزت بھی جا رہی ہے، ہماری زبان بھی خراب ہو رہی ہے، اور لوگ ہمیں برا بھی سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک گالی دینے کی بنیاد پر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو گالی دینے سے حفاظت فرمائے، اپنے امان میں رکھے، اور ہماری زبان کو گالی کے بجائے اپنے ذکر میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، کیونکہ آپ کے سبسکرائب کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، اور ہمارے حوصلے کی وجہ سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم آپ کے سامنے ویڈیو لانے کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے ایک سبسکرائب کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھا اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعائیں بھی کریں اور ہمارے حوصلہ افزائی بھی کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے اور ان سب باتوں پر سب سے پہلے ہمیں، پھر آپ سبوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔